the Indian state is going to malign Pakistan because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. آپریشن سندور کے بعد اب آپریشن پروپیگنڈا، بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سازش بے نقاب، جاسوسی کرنے والا اعجاز ملاح گرفتار، فورسز کی وردیاں بھی برآمد۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں تفصیلات شیئر کر دیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت میدان جنگ میں شکست کو بھلا نہیں پا رہا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے ڈس انفارمیشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ تمام بھارتی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف ہے۔ ہم نے اعجاز ملاح کو گرفتار کیا تو اس نے تمام باتوں کا اعتراف کیا۔ جاسوس کی گرفتاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ملکی سرحدوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے مکمل طور پر چوکنا ہیں۔ راہ نے پاکستانی مچھیرے کو پیسوں کا لالچ دے کر گھناؤنے مقاصد کے لیے آمادہ کیا۔ اعجاز ملاح یہ وردیاں خرید رہا تھا تو پاکستانی ایجنسیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ طلعت چودھری نے کہا کہ لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ جنگ کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آپریشن سندور کی خفت مٹانے کے لیے بھارت سازشوں سے باز نہیں آ رہا۔ رینجرز کی وردی ہے، نیوی کا اور آرمی کا وردی دے۔ ہمارے کو 3 سمیں چاہیے رونگ کی، سگریٹ پاکستانی اور ماچیز کے ڈبے اور لائٹر اس کے ساتھ۔ پرانے نوٹ جو 100 اور 50 والے پرانے نوٹ ہے وہ لے کے آئے۔ بھارتی ایجنسیوں نے مجھے سمندر سے گرفتار کیا، دھمکی دی اگر ہمارے لیے کام نہ کیا تو جیل میں رہو گے۔ اعجاز ملاح کا اعترافی بیان، کہا بھارتی ایجنسی نے مجھے فون کے وردیاں، موبائل سمز اور فون بلز وغیرہ لانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ 50 اور 100 روپے کے پرانے کرنسی کے نوٹ لانے کا بھی کہا گیا۔ میں نے سارا سامان اکٹھا کیا جس کی ایک تصویر بھارتی ایجنسی کے افسر اشوک کمار کو بھیج دی۔ جب دوبارہ سمندر میں گیا تو پاکستانی ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے جاسوس ملاح کی ویڈیو بھی نشر۔ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے، بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم کا بازار گرم ہے۔ صدر زرداری کا گلگت بلتستان کے 78ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کے عوام ملک کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ ہے، سی پیک سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اگر یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے گلگت بلتستان کی اپنی ایئر لائن بن جائے تو کیا حرج ہے۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ حاجی کلبر خان نے کہا 72,000 مربع میل کا گلگت بلتستان کا علاقہ ڈوگروں سے بغیر کسی بیرونی مدد کے آزاد کروایا، کلمے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ازلی دشمن بھارت کی سازشیں خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی، معاشی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال، پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو حکومتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شہباز شریف کو نواز شریف نے قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی۔ مدارس کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں دھمکی دیتے ہیں 4 شیڈول میں ڈال دیں گے، بھاڑ میں جائے 4 شیڈول۔ مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں علماء کنونشن سے خطاب، کہا ہمیں قومی دائرے میں آنے کا کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو علماء کو 25,000 روپے دینا چاہتے ہیں، علماء کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کس مد میں ملا کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہو؟ سعودی عرب UAE میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہی نظام لایا جائے۔ سیلاب آیا اس وقت حکومت کہاں تھی؟ میدان میں یہ فقیر نظر آ رہے ہیں تو حکومت کو کرنا بھی ان کا حق ہے، تمہارا نہیں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما ملک کی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے مشن پر نکل پڑے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات سب سے اہم یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے لایا جائے، دونوں سائیڈ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے اور ایک نے قدم بڑھانا ہے۔ پاکستان نے جو موجودہ بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی ہیں، سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی جماعتوں اور دیگر سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ رابطہ کاری مشن میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی سابق قیادت کا نون لیگ کے رہنماؤں اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں زیر علاج پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے خون، دل، معدے سمیت مختلف ٹیسٹ لے لیے گئے۔ پتے کا CT اسکین ٹیسٹ رپورٹ آنے پر سرجری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی 26 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بار کونسلز کے انتخابات،
لاکھوں وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ راولپنڈی ڈویژن کی 8 نشستوں پر 34 امیدواروں میں مقابلہ ہوا۔ پنجاب بار کونسل کی 75 نشستوں پر 331 امیدوار مد مقابل تھے۔ لاہور ڈویژن سے 93 امیدواروں میں مابین سخت مقابلہ ہوا۔ اندرون سندھ کی 17 نشستوں کے لیے 12,000 سے زائد وکلاء نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدوار میدان میں آئے۔ نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ مردان سے غیر حتمی نتیجے میں ایک سیٹ پر جماعت اسلامی کے اسمت یار خان ایڈوکیٹ 506 ووٹ لے کر کامیاب۔ ثوابی سے سید مبشر شاہ ایڈوکیٹ دوسری بار ممبر منتخب۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں آسمان جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ بار کونسل کی 5 نشستوں میں سے آسمان جہانگیر گروپ 3 نشستیں جیت گیا۔ آسمان جہانگیر گروپ کے حمایت یافتہ عبدالرحمان باجوہ، راجہ علیم عباسی اور ظفر کھوکر کامیاب۔ عبدالرحمان حر باجوہ 1369 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، راجہ علیم عباسی کا 1351 ووٹ لے کر دوسرے اور چودھری حفیظ اللہ یعقوب 1295 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ محمد ظفر کھوکر کا 1288 ووٹ لے کر چوتھا نمبر، آصف عرفان 1126 ووٹ لے کر 5ویں نمبر پر رہے۔ بار کونسل میں پہلے 5 سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار فاتح قرار پائے۔ سہیل آفریدی کی ہدایت پر صوبائی کابینہ ممبران کے محکموں کا باضابطہ اعلامیہ جاری۔ مینا خان آفریدی صوبائی وزیر بلدیات، الیکشن اور دیہی ترقیاتی، ارشد ایوب خان وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم، فضل شکور خان وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ڈاکٹر امجد علی وزیر ہاؤسنگ، آفتاب عالم آفریدی وزیر قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق، سید فخر جہاں وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول، ریاض خان وزیر آبپاشی، خالق الرحمان وزیر صحت، عاقب اللہ خان وزیر ریلیف بحالی اور آبادکاری، فیصل خان ترقی وزیر محنت اور تاج محمد ترن مشیر کھیل و امور نوجوانان مقرر اور شفیع اللہ جان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور عوامی تعلقات کا قلمدان سونپا گیا۔ سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ صوبے میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور سیاح آئیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں امن کی اشد ضرورت ہے، میرے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ طریقے سے استعمال کرتا ہوں۔ کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ کشمیر سے ہی ہوگا۔ وزیر اعظم کو کوارڈینیٹر اختیار ولی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سہیل آفریدی عشق عمرانی میں گرفتار ہیں۔ سزا یافتہ شخص حق حکمرانی نہیں رکھتا۔ کیا ریاستی اداروں پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں؟ کے پی میں بنیادی مرکز صحت سمیت تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا۔ ایک شخص کے عشق میں مبتلا قیادت آج تک صوبے میں ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکی۔ سہیل آفریدی کی قیادت میں ریاستی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ ایک مخصوص گروہ اور اس کی فکر نے سیاست کو پراگندہ کر دیا۔ تورخم سرحد 20 دن بعد غیر قانونی افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھل گئی۔ دو طرفہ تجارت بدستور بند، 900 افغان مہاجرین خوشی خوشی اپنے وطن روانہ۔ حکام کے مطابق بارڈر کھولنے کا فیصلہ انسانی ہمدردی کے تحت کیا گیا۔ صرف افغان مہاجرین کو افغانستان جانے کی اجازت ہے۔ تجارت اور دیگر مسافروں کے لیے تا حکم ثانی بند رہے گی۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ ایک روز میں صرف چمن بارڈر سے 10,000 سے زائد مہاجرین افغانستان واپس گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 15 لاکھ سے زائد مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر کو ترکیہ میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید مؤثر بنانے پر زور۔ بیرون ملک مشنز کی کارکردگی کو قومی اسٹریٹجک مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں سرکاری کارکردگی اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے امور کا جائزہ۔ کمیٹی نے حکومتی مشینری کی کارکردگی سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی۔ کا نیا تحفہ، پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ، شہری پریشان۔ قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 34 پیسے اضافے سے 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 2 پیسے اضافے سے 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت 185 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر اشیاء خوردنوش پر پڑے گا۔ مہنگائی کے باعث پہلے ہی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔
9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसियों पर अवामी एतमाद का आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBI हुकाम की पजीराई। कहा, टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBI में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। मेहनती अफसरान की हौसला अफजाई, नाकिस कारकर्दगी की हौसला शिकनी से परफॉर्मेंस कल्चर मुतारिफ कराया गया। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। बंदरगाहों पर खुदकार क्लियरेंस के निज़ाम से करप्शन के खात्मे, परफॉर्मेंस की बेहतरी को यकीनी बनाया गया। गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। मरियम नवाज का हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर तशक्कुर। नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत में इजाफा खुश आइंद है। पंजाब जर्मनी की काबिल तजदीद एनर्जी, ज़राई टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में मज़ीद सरमाकारी का खैर मकदम करता है। लाहौर में जुर्माना 200, कराची में 5000 शहरी ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। दायर दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DRG ट्रैफिक, डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन और डायरेक्टर जनरल नादरा को फरीक बना दिया गया। दरख्वास्त के मौके पर अपनाया गया कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर आयद किए गए जुर्माने इंतहाई ज़्यादा और गैर मुनसिफाना हैं। जुर्मानों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि शहरी अपनी शिकायत या गलत चालान के असाले के लिए सहूलत मरकज जाकर तस्दीक के बाद चालान माफ़ करवा सकते हैं। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्सों के नफाज और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट नोटिफिकेशन के जरिए टैक्स, फीस, नर्ख और दीगर चार्जेस लगाने का इख्तियार देता है। मज़कूरा पटिशन में बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र तक नहीं था। इसके बावजूद सिंगल बेंच ने बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म भी दिया हो चुका है। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 23 तक पहुँच गई। डेंगू के मजीद 765 नए केसेस रिपोर्ट। विफाकी दारुल-हुकूमत में रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट्स के लिए नए SOPs जारी। रेस्टोरेंट के शेफ और वेटर्स के लिए कैब का इस्तेमाल लाजमी करार। खाने की तैयारी और पेशकश के दौरान अमला कैब के बगैर काम नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट और रेस्टोरेंट फिर फोर सील होगा। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की टीमों को मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शंस की हिदायत। अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट की सरप्राइज इंस्पेक्शन भी की जाएगी। शहरियों से भी खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही करने की हिदायत। सैलाब के बायस बंद होने वाला फैसलाबाद खानेवार रेलवे सेक्शन जुज़वी बहाल। दरखाना अब्दुल हकीम सेक्शन को सिर्फ माल गाड़ियों के लिए बहाल किया गया। इब्तदाई तौर पर लोकोमोटिव साइट से 3 से 4 बार गुजरेगा। इसके बाद माल गाड़ियों को रात के वक्त गुजरने की इजाज़त होगी। अगर ट्रायल कामयाब रहा तो 28 डाउन को ट्रैक से गुजारा जाएगा। T20 शाहीन शाह की तबाहकुन बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। प्रोटीज के 2 खिलाड़ी पहले ही ओवर में 0 पर पवेलियन लौट गए। 95 रन पर जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी आउट। फ़हीम अशरफ 2, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट हासिल की। टॉस मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली जीता।